بالکل درست فیصلہ نہیں ہے، بالکل غلط فیصلہ ہے. ایسی بریفنگ میں جانا چاہیے تھا، اپنے تمام جو ان کے خیالات ہیں، جو ان کے خدشات ہیں، انہیں سامنے رکھنا چاہیے تھا. اس پر تو لمبی چوڑی بحث ہی نہیں ہے. لیکن اور بھی بہت سی چیزیں غلط ہو رہی ہیں. ہمیں پتہ نہیں کیوں اس پہ آگے ہم پردہ ڈال دیتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں کیوں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اسی کو پکڑنا ہے. اور بھائی ایک بندے کو ہسپتال داخل کروانا چاہیے، نہیں ہو رہا. اس میں تو کوئی کسی قومی بڑے مفاد کی ضرورت تو نہیں تھی، اس میں کسی بہت بڑے اجلاس کی ضرورت تو نہیں تھی، آپ نہیں کروا رہے. ایک شخص کو اس کے ذاتی معالج تک لے کے جانا ہے، آپ نہیں لے کر جا رہے. جب آپ قومی فضا پیدا ہی نہیں کرنا چاہ رہے، جب آپ قومی فضا بنانا ہی نہیں چاہ رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہوگا کیا؟ چھوٹی سی چھوٹی چھوٹی خواہشات ہوتی ہیں، وہ خواہشات بھی نہیں تھی. وہ کہا گیا کہ بھئی کسی کو نہیں ملانا، آپ ان کے ذاتی معالج کو ملا دیں، بس سمپل سی بات. لیکن ران صاحب آپ کو لگتا ہے کہ جب قومی سلامتی کا معاملہ آ جائے تو یہ جو ذاتی معاملات ہیں یا جو آپسی ٹسل ہے سیاسی جماعتوں کی، میں نے حضرت میرا سوال لے لیں، میرا پہلے سوال لے لیں. اس میں پاکستان تحریک انصاف کو یا اپوزیشن کو، آپ نے بڑی مشکل سے اپنے اپوزیشن لیڈران بنوائے ہیں، آپ نے تو گراؤنڈ خود چھوڑ دیا. آپ کے لیے تو بہترین فارم تھا کہ آپ وہاں پہ جا کے بحث کرتے. اپوزیشن لیڈر کو آج کے دن تک شہباز شریف صاحب نے ملاقات نہیں ہونے دی. کبھی ایسا ہوا تاریخ میں؟ اسی اپوزیشن لیڈر کو نے ایک درخواست، ایک لیٹر بھیجا، آپ نے آج تک اس کا جواب نہیں دیا. پھر آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ بھئی آپ قومی مفادات سب سے پہلے ہے. میں نے تو پہلے ایک بات کہہ دی ہے کہ اس سے آگے کوئی بات ہی نہیں ہے. انہیں ہر صورت میں، ہر حال میں، ہر جو مرضی ہوتا، چاہے وہ ہوتے، انہیں جانا چاہیے تھا. یہ ایک بڑا سیدھا ہے، اس میں کوئی دوسری تیسری رائے ہے ہی نہیں. لیکن میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کس نے بنانی ہے قومی فضا کو؟ یہ حکومت نے بنانا ہے. یہ حکومت نے قومی فضا بنانی ہے. یہ حکومت کے اوتباس ہوتا ہے کہ وہ کریں. کیا اس سارے معاملے پہ ملاقات آپ نہیں ہونے دے رہے، ہسپتال آپ نہیں شفٹ ہونے دے رہے، اور بھی بہت سی چیزیں جو آپ نہیں ہونے دے رہے. تو پھر جب آپ یہ بہت سی چیزیں نہیں ہونے دے رہے تو پھر ایک نفرت پیدا ہوتی ہے. سب سے پہلے ہمیں نفرت کی اس دیوار کو گرانا ہے. ہمیں سب کو یہ بتانا ہے کہ بھائی نہیں، آپ ایک بڑا سمپل سا لے لیں کہ اس سارے واقعے میں، اس سارے معاملات میں جو ہوا ہے، کیا آپ کو کسی ایک جگہ ایسا نظر آیا کہ کسی تحریک انصاف نے کہا کہ آپ غلط آپریشن کر رہے ہیں؟ کسی نے نہیں کہا. بلکہ سہیل افریدی کا آیا کہ اس ملک سے آگے کوئی نہیں ہے. بیرسٹر علی ظفر کا سینٹ میں آیا کہ جب ملک کی بات آ جائے پھر سب چیزیں چھوڑ دیتے. اچھا، اس کے بعد ایک منگل بھی آئی، اس کے بعد ڈاکٹرز کے چیک اپ کی بات بھی آئی، اور اس کے بعد بہت سی چیزیں آئیں. تو کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے تھا نا. جب آپ کو پتا ہے کہ ایک ملک ایک بہت بڑے چیلنج سے گزر رہا ہے، تو ہمیں ساری قوم کو اکٹھا کرنا ہے. تو قوم کو اکٹھا کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے؟ لیکن تحریک انصاف نے، میں نے کہا، بہت غلط کیا. تحریک انصاف اپنی سپیس، جہاں پہ سپیس مل رہی ہے، اگر اس کہاں پہ مل رہی ہے سپیس؟ یہ دیکھیں قومی سلامتی کا معاملہ، نہیں قومی سلامتی کے اوپر، ایک منٹ، ابھی نندن کے اوپر نواز شریف صاحب جیل میں تھے، عمران خان بطور وزیر اعظم شریک بھی نہیں ہوئے تھے، ساری جماعتیں شامل ہوئی تھی. پی ٹی آئی دل بڑا کیوں نہیں کر رہی؟ مجھے ایک بات بتا دیں، آپ نے کہا آپ کو پتہ ہے اس پوری حقیقت کا. اگر آپ کو پتہ نہیں، کل آپ کے پروگرام میں نا اس پوری حقیقت کو جان لیجئے گا، پھر ہم بات کریں گے. نہیں، پھر بھی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں آج نا گفتگو جو کر رہا ہوں نا، میں ایک پولیٹیکل آدمی سے کر رہا ہوں. نہیں، آپ حقائق سے میرا سوال نہیں بنتا اس میں. نہیں بنتا ہوگا، آپ کو حقیقت کا پتہ نہیں نا. کل آپ مجھے بتا دینا. نہیں، مجھے میری بات آپ نے ماننی نہیں. کیوں نہیں ماننی؟ آپ نے بات ماننی نہیں. کیوں نہیں ماننی ہے؟ میں کہہ رہا آپ نے بات ماننے کی گوارا ہی نہیں کرنی. میں آپ سے دو سوال پوچھتا ہوں. کیا ایک شخص کو ہسپتال لے جانا بالکل ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے. اس کی ملاقات ہونی چاہیے قانون کے مطابق. ہونا چاہیے نا. ہاں بالکل ہونا چاہیے. ملک کی یکجہتی کے لیے سب کچھ ہونا چاہیے. ہاں بالکل ہونا چاہیے. کتنا بڑا کام ہے یہ؟ نہیں، چھوٹا کام ہے. کیا اس کی وجہ سے قانونی کام، اس کی وجہ سے اسے اجلاس میں نہیں جانا چاہیے؟ میں یہی بات، اگر یہ لنک ہوگی تو سوال تو وہیں پہنچے گا. میں نے تو آپ سے پہلے کہا، آپ اگر کسی کی پری بات کرنا چاہتے ہو تو مجھے نہیں پتا. میں نے تو آپ سے پہلے کہا یہ تو انہوں نے غلط کیا. ایران نے آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول کا دعویٰ کیا، جبکہ امریکہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ایرانی آبدوز سمیت 17 بحری جہازوں کو ہم نے تباہ کر دیا ہے. نہیں، فوٹیج انہوں نے نہیں دی، حالانکہ وہ منٹ کی دیتے ہیں. میں وہی عرض کرنے لگا، 1 منٹ سے پہلے فوٹیج دیتے ہیں. ایران نے آج بہت سی فوٹیجیں جاری کی ہیں جی، زمین سے زمین پر مار والے میں. اس کے بعد ایک جو بحری بیڑا اسے جلایا گیا یا مارا گیا، ختم کیا گیا، جس میں کنٹینر تھے، اس کی فوٹیج دی ہے. ایک جو امریکن ڈرون تھا گرایا، اس کی فوٹیج دی ہے. ایک جو طیارہ گرایا گیا ہے
اس کی فوٹیج دی ہے جی. لیکن جب تک اگر یہ سپریم لیڈر کے گھر کی فوٹیج دے سکتے ہیں, اگر یہ باقی جگہوں کی فوٹیج دے سکتے ہیں, تو پھر باقی کیا چیز رہ جاتی ہے؟ پھر اس کی فوٹیج بھی دینی چاہیے. آپ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, بہت بڑا امتحان شروع ہو گیا ہے اسلامی ممالک کے لیے اور خاص کر پوری دنیا کے لیے بھی. اگر تو صرف سپریم لیڈر پر حملہ ہوا تھا تو ان کے پاس ایک بڑا اچھا جواز تھا کہ بھائی وہ ہمارے خلاف ہے. 200 کے قریب سکول کی بچیاں مری ہیں جی, شہید ہوئی ہیں 200 کے قریب. جی. کیا وہ بچیاں ایٹمی کسی سکول میں پڑھ رہی تھی؟ کیا وہ ایٹمی ٹیکنالوجی بنا رہی تھی؟ کیا ان کے سکول میں کوئی ٹیچر ایسا تھا جو ان کے ساتھ کسی اور کے ساتھ رابطے میں تھا؟ جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تمام آپریشن ٹارگیٹڈ تھا, ہمارے پاس ہم نے صرف انہی جگہوں کو ٹارگٹ کیا ہے کہ جن جگہوں پر یہ موجود ہے. اور ان بچیوں کی شہادت کے بعد اگر ایران میں 5% ان کے لیے ہمدردی تھی وہ ختم ہو گئی. اور انہی کا جواز بھی جو امریکہ کی جانب سے, اسرائیل کی جانب سے ہمیشہ بنایا جاتا رہا کہ جی ہم تو خواتین کے حقوق کے لیے چاہتے ہیں کہ وہاں پہ تبدیلی آ جائے. تو آپ دیکھ لیں نا, اس ایونٹ سے پہلے بچیوں کی جو ایک فوٹیج تھی جو سامنے آئی ہے, جی, آپ اس فوٹیج, اس کے بعد قبروں کی وہ تصویر بھی آئی ہے کہ جو وہ ہوئی ہے, وہ بڑی خوفناک تصویر ہے. ایسی چیزوں پہ اگر آپ کہیں کہ میں تو آج بھی اس بات پہ بالکل قائل ہوں اور میں آج یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا امریکہ جیت گیا؟ بہترین بڑی سپر پاور ہے. اسرائیل ٹوٹل امریکہ کی کاپی ہے. جی. دونوں کے مل کر سب کچھ کرنے کے باوجود کیا یہ کامیاب ہو سکے؟ کیا انہوں نے کچھ کسی چیز کو کامیاب کیا؟ کیا ان کو وہ سارا کچھ مل گیا؟ مقاصد جو کہتے ہیں کہ ہم نے وہ حاصل کرنے ہیں, کیا وہ حاصل ہو گئے؟ تو پھر ایک بڑا سمپل سا سادہ سا لفظ آئے گا, نہیں حاصل ہو. سادہ سا لفظ آئے گا کہ یہ نہیں حاصل کر سکے. سادہ سا لفظ یہ آئے گا کہ ان کی کچھ حماقتوں نے, ان کی کچھ غلط پالیسیوں نے, جو چند دن پہلے وہاں پر ایک بہت بڑے لوگ جلوس نکال رہے تھے, احتجاج کر رہے تھے اور ایک جمع غفیر نظر آتا تھا, اب اس کے بعد جو انہوں نے جلوس دکھائے وہ چند سینکڑوں لوگ تھے, ہزار بھی نہیں تھے. اس کی وجہ کیا بنی؟ لوگوں نے دیکھا کہ بھئی آپ کا ٹارگٹ فلاں تھا, اسکول کے بچے تو نہیں تھے, آپ کے ٹارگٹ ٹیکسی ڈرائیور تو نہیں تھے, آپ کا ٹارگٹ کسی ہوٹل میں رہنے والے وہ لوگ تو نہیں تھے, سویلین تو نہیں تھے. تو جب یہ سارا کچھ ہوا تو اس کے بعد آج کے دن تک تو لیکن صبح سے لے کر اب تک شدید بمباری ہو رہی ہے تہران پر بھی, جی, باقی جگہ, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ کی بڑی بمباری ہے. 2000 سے زائد حملے کیے گئے ہیں. تو ان حملوں کے باوجود بھی اگر وہ کھڑے ہیں, ان حملوں کے باوجود بھی اگر تل ابیب پہ اور باقی جگہوں پر تباہی ہی تباہی ہو رہی ہے, ان حملوں کے باوجود بھی جو ہے امریکہ کو اس کے اتحادی کار کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا اسپین کے پریزیڈنٹ نے کیا کہا, اسپین نے کہا اور اس پہ ٹرمپ نے غصہ کیا, اور پھر اس نے ٹرمپ نے ایک لفظ استعمال کیا, ہم جب چاہیں گے جہاں چاہیں گے زبردستی استعمال کریں. کیا بھائی ہے یہ سب کو سمجھ لگ رہی ہے کہ بھائی یہ کسی کے سگے نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں آج پاکستان نے ایک بہت اچھا کام کیا, بہت اچھا کام کیا فوج پاکستان نے. یہ بلگرام ایئر بیس جو تباہ کر دی افغانستان